کہانی ستارے میں آج پیش خدمت کہانی ہے بے حسی۔ اس کا مین کردار سلیم احمد، جو اپنی کہانی خود اپنی زبانی سنائے گا۔ میں نے جب آنکھ کھولی تو مجھ سے پہلے 8 بہن بھائی اس دنیا میں آ چکے تھے۔ میرا نمبر 9واں تھا۔ اماں میری پیدائش کے بعد بہت کمزور ہو گئی تھی۔ ابا 8 بچوں کے ساتھ غربت کی چکی چلاتے ہوئے بمشکل دال روٹی کا چکر پورا کر رہا تھا۔ میرا بڑا بھائی زاہد اور اس سے چھوٹا ٹیپو اس مشقت بھری زندگی میں ابا کا ہاتھ بٹا رہے تھے۔ ٹیپو سے چھوٹی مریم اور ہنا اماں کی مددگار تھیں۔ باقی مجھ سمیت سب چھوٹے تھے، نہیں تو وہ بھی ابا کا ضرور ہاتھ بٹاتے۔ جوں جوں میں بڑا ہوتا گیا، میں نے ہمیشہ گھر میں غربت، ناآسودگی، کھانے پینے پر لڑائیاں ہی دیکھی۔ جوتا ہے تو موزہ غائب، موزہ ہے تو جوتا غائب والی مثال بھی نہیں تھی ہماری۔ میں اپنے تمام بہن بھائیوں سے مختلف تھا۔ میرے اندر بڑے بھائی والا خیال، ٹیپو والا دھیان، مریم باجی والا احساس نمو نہیں پا سکا۔ حالانکہ میں ابا کی ہی اولاد تھا۔ اس کے برعکس مجھ میں بے حسی، خود غرضی، مادہ پرستی کے جراثیم سرایت کر گئے۔ مجھے صرف اپنے آپ سے غرض تھی۔ مجھ سے بڑے بھائی ذرا بڑے ہوئے تو ابا نے انہیں بھی چائے کے کھوکھے اور ورک شاپ پر بٹھا دیا۔ میں نے قد نکالا تو ابا نے مجھے بھی گیراج پر رکھوانا چاہا، تو اماں میری ڈھال بن گئی۔ ٹیپو کے ابا اسے تو پڑھا لے، آج کل تعلیم کی بہت اہمیت ہے، کام آتی ہے انسان کے۔ شاید ابا کو اماں کی بات سمجھ آ گئی تھی، یا پھر وہ بھی اپنے کسی ایک بچے کو افسر دیکھنا چاہتے تھے۔ میں اسکول جانے لگا، یوں میری خود پسندی میں اضافہ ہوا اور میں خود کو اپنے باقی بہن بھائیوں سے برتر سمجھنے لگا۔ مجھ میں فخر و غرور آ گیا۔ میں اسکول جاتا، الگ کپڑے پہن کر سب سے الگ تھلگ رہتا۔ جوں جوں میں بڑا ہوتا گیا، خود غرضی کی خرد روب بیل میرے اندر پروان چڑھنے لگی۔ اس پر منافقت کی کلیاں، کمینگی کی کونپلیں اور خود پسندی کے بیج نمو پاتے پاتے میرے ساتھ ہی پل کر بڑے ہوئے اور میں بے حسی کا ایک نمونہ بن گیا۔ میں اپنے باقی محنت کش بہن بھائیوں کے ساتھ ایک جگہ بیٹھ کر نہیں کھاتا تھا۔ ہاں، ان کے کمائے گئے پیسوں کو خوب استعمال کرتا تھا۔ مجھے پڑھنے کا اتنا شوق نہیں تھا جتنا اسکول جانے کا تھا۔ بس میں پاس ہو جاتا تھا۔ اماں کا فخر میرے ساتھ تھا۔ اگلی کلاس میری ماں کی خوابوں کو چمکا دیتی تھی۔ ابا خوش ہو جاتا تھا، میرا بیٹا بڑا افسر بن کر میرا بازو بنے گا۔ یوں میں نے میٹرک کر لیا۔ میٹرک کے بعد کی تعلیم مشکل تھی۔ فیس چاہیے تھی جس کے لیے مجھے خود کچھ کرنا تھا۔ ابا کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ مہنگی تعلیم کا خرچہ اٹھا سکتے۔ چنانچہ اپنے لیے میں پہلی بار مشقت کے میدان میں اترا۔ میں صرف اپنے لیے محنت کرنا چاہتا تھا۔ اماں نے مجھے اسکول داخل کروا کر، مجھے پڑھا کر میری عادتیں خراب کر دی تھیں۔ اچھا کھانا اور اچھا پہننے کی عادت ڈال دی تھی۔ میں محنت کر کے کما نہیں سکتا تھا، اور اس عادت کو پختہ کرنے میں شوبز نے بھی اہم کردار ادا کیا تھا۔
میرے رجحانات دوسری جانب مڑ گئے۔ مجھے فلموں کا شوق ہو گیا اور میں پھر فلم سٹار جیسا بننے کی تگ و دو میں لگ گیا۔ میں صرف رات کو سونے کے لیے گھر آتا تھا۔ ابا کو پتہ ہی نہ چل سکا کہ ان کا بیٹا کن راہوں کا مسافر بن رہا ہے۔ بڑے بھائیوں کی کمائی کو میں بڑی شان سے اڑا رہا تھا، اپنی ذات کا حصہ سمجھ کر، اپنا حق سمجھ کر، جبکہ انہیں دینے کے نام پر میں صفر تھا۔ تعلیم حاصل کر کے پیسہ کماتا تو بڑی دیر ہو جاتی۔ ضرورت ابھی تھی، زندگی ابھی تھی، جوانی ابھی تھی، اس لیے میں نے پیسہ کمانے کا شارٹ کٹ راستہ ڈھونڈ لیا۔ زندگی کو شان سے گزارنے کے لیے پیسے کی ضرورت تھی۔ اس شارٹ کٹ نے مجھے مالا مال کر دیا۔ مجھے اپنا گھر، اپنے لوگ، ماں باپ، گھر والے سب برے لگنے لگے۔ میری سوچ کا دائرہ وسیع ہوا تو احباب کا حلقہ بھی بڑھ گیا۔ پھر ایک روز میں بنا سوچے سمجھے اپنے پیاروں کا خیال کیے بغیر گھر چھوڑ آیا۔ پہلے تو میں ایک دوست کے ساتھ رہا، پھر میں نے اپارٹمنٹ شیئر کر لیا۔ دھن مجھ پر پانی کی طرح برسنے لگا۔ قسمت مہربان تھی۔ میرے اخراجات، دوستیاں اور پھر معشوقیاں بڑھتی چلی گئیں۔ زندگی کے اس سفر میں پیچھے مڑ کر ان لوگوں کو دیکھنے کا خیال ہی نہ آیا جنہوں نے مجھے شعور دے کر یہاں تک پہنچایا تھا۔ احساس ہی نہ ہوا اماں کا خواب کیسے ٹوٹا ہوگا۔ سوچا ہی نہیں کہ ابا ہر افسر میں اپنے بیٹے کی شکل دیکھتا ہوگا اور پھر اداس ہو جاتا ہوگا۔ مسلسل ملنے والے پیسے نے مجھے مزید بے حس اور خود غرض بنا دیا تھا۔ کبھی اپنے گھر کا خیال بھی آ جاتا تو دوست کہتے کہ غربت ہو، اتنے سارے بچے ہوں تو کسی ایک کے چلے جانے پر والدین شکر ادا کرتے ہیں کہ چلو ایک کھانے والا کم ہوا۔ یہ ان کا تجربہ تھا اور میں ان کی آنکھ سے دنیا دیکھ رہا تھا اور ان کے دماغ سے سوچتا تھا۔ میرا کمایا ہوا پیسہ میرا ہے اور ان کا کمایا ہوا پیسہ جو اچھے دنوں کی آس میں انہوں نے مجھ پر لگایا تھا، اس کے متعلق میں سوچ ہی نہ سکا۔ میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ غریبی کا دیو مجھے کھا نہ جائے، ان کی ضروریات مجھے کلاش نہ کر دے۔ میں کم ظرفی کی انتہا پر پہنچ کر کمینہ بن چکا تھا، اور ہم جیسوں کو جب عقل آتی ہے تب تک سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ میں نے شادی بھی کی، بچے ہوئے۔ میرے بچے پرآسائش زندگی جی رہے تھے۔ میں ایک کامیاب انسان تھا۔ کار، کوٹھی، بینک بیلنس، خوبصورت بیوی، ایک آئیڈیل زندگی میرے ساتھ تھی۔ سو مجھے کبھی اپنوں کی یاد آئی نہ ان کا احساس ہوا۔ احساس ہوتا تو پلٹ کر جاتا اور میرا پیسہ ان پر خرچ ہوتا جو میں نہیں چاہتا تھا۔ کہتے ہیں انسان ہمیشہ ٹھوکر کھانے کے بعد سنبھلتا ہے، اور جب سنبھلتا ہے تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، کچھ باقی نہیں رہتا، پردہ گر چکا ہوتا ہے۔ میں اس مشہور پر رونق شاہراہ سے گزر رہا تھا۔ سگنل پر گاڑی رکی تو میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ دوسرے ہی لمحے پل کے نیچے کھڑی عورت مجھے شناسا سی لگی۔ میلے کچیلے کپڑے، ملگجا سا دوپٹہ، ساتھ میں چھوٹی سی لڑکی سر کھچاتی دھوپ کھاتی ہوئی۔
عورت کے میلے دوپٹے کی بکل نے اس کا منہ چھپایا ہوا تھا۔ میں نے سگنل کھلنے پر گاڑی آگے کی اور اس کے کچھ اور نزدیک ہو گیا۔ دوسرے ہی لمحے مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ رشیدہ تھی، میری بہن۔ اتنی قسم پرسی، یہ حالات تو ہمارے گھر کے کبھی نہیں رہے تھے۔ اتنی غربت، یکایک میں بھائی بن گیا تھا۔ خون نے جوش مارا یا رشتوں کا احساس جاگا تھا۔ رشیدہ، میری آواز پر وہ چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ رشیدہ، ادھر دیکھو۔ میں نے اشارہ کیا اور گاڑی سائیڈ پر اس کے قریب لے جا کر روک دی۔ اس نے شاید مجھے پہچانا نہیں تھا۔ ہمارے درمیان غربت اور امارت کا فرق واضح تھا۔ وہ مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی، پھر اس نے پہچان لیا۔ دوسرے لمحے وہ فٹ پاتھ پر پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر اذیت ہی اذیت تھی اور میرے چہرے پر ترس۔ کیسی ہو؟ میں نے بیزار سی بچی کو دیکھا۔ امی گھر چلو، بھوک لگی ہے، گرمی بھی ہے، بچی نے بیزاری سے اس سے کہا، ویسی ہی جیسے غریب کی بیٹی ہوتی ہے۔ اماں ابا کیسے ہیں؟ تمہیں یاد ہے تمہارے اماں ابا تھے؟ تم تو بڑے سیٹھ بابو بن گئے ہو۔ وہ میرا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ میری بہن تھی۔ ہمیشہ اماں کو سمجھاتی تھی، اماں اسے الگ تھلگ رکھ کر مت پال، ہمارے درمیان رہنے دے، غریبی سے کھیلنے دے، ورنہ یہ کل کو نکل جائے گا اور تم ہاتھ ملتی رہنا۔ اس نے سچ کہا تھا۔ میں ان کے درمیان سے نکل گیا تھا اور ایسا نکلا تھا کہ پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ اماں ابا کے ساتھ ان کے خواب بھی مر گئے۔ ابا خون تھوک کر مرا اور اماں اس کے غم میں۔ مگر تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ اس کے لہجے میں طنز تھا۔ غریبی کا پسینہ اس کی پیشانی پر تھا۔ بچی نے اس کے ماتھے پر سر رکھ کر دھوپ سے منہ چھپا لیا۔ سلیم، غربت ایک ایسا ورثہ ہے جو نسل در نسل منتقل ہوتا ہے۔ اس سے پیچھا چھڑانا بھی چاہیں تو نہیں چھڑا سکتے جب تک سب مل کر کوشش نہ کریں۔ بند مٹھی میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ مٹھی کھل جائے تو رشتے ناتے بھی بکھر جاتے ہیں۔ اس کے چہرے پر نہ جانے کیسا رنج تھا۔ سب الگ الگ ہو گئے، سب کی شادیاں ہو گئیں، غربت، غریبی اور معاشی تنگی کے ساتھ سب ہی جی رہے ہیں۔ ہر کوئی تیری طرح خوش قسمت نہیں ہوتا سلیم۔ تو خوش رہ، بہن تھی نا، ہر حال میں دعا دیتی ہے۔ اس وقت شاید میرے وجود سے بے حسی کے پتے جھڑ گئے تھے اور کمینگی کی کونپلیں مرجھا گئی تھیں، جو میں رک گیا، ورنہ تو میں سیدھا نکل جاتا، یا پھر بہت عرصہ ہو گیا تھا اپنوں سے ملے ہوئے۔ میں سب سے ملنا چاہتا ہوں۔ چل گھر چھوڑ دوں۔ جانے کیوں مجھ بے حس کی آنکھوں میں نمی سی اتر آئی۔ کیا کرے گا مل کر سلیم؟ رشیدہ نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا۔ اماں بھوک لگ رہی ہے، بچی ماں کی بکل میں چھپی بول رہی تھی۔ آنچل کے کونے سے اس نے 5 کا سکہ نکال کر بچی کو پکڑایا۔ جا کر چھلی کھا لے۔ اس نے قریب کھڑے ریڑھی والے کی طرف اشارہ کیا۔ بچی سکہ لے کر بھاگ گئی۔ سلیم،
تیرا ملنا انہیں اور دکھی کر دے گا، اور ہمارا ملنا تجھے، تو شادی شدہ بھی ہوگا، بچے بھی ہوں گے، کیا بتائے گا انہیں ہمارے بارے میں؟ میری پیشانی سے پسینہ بہنے لگا۔ کیسا کڑوا سچ تھا۔ میرا کوئی نہیں ہے، میں دنیا میں اکیلا ہوں۔ فرح سے شادی کے لیے ماں باپ اور اپنے 8 بہن بھائیوں کو میں نے جیتے جی مار دیا تھا جب انہیں میری ضرورت تھی، اور اب جانے کیسا احساس دل میں جاگا ہے کہ میں اب ان سے ملنا چاہتا تھا۔ ایسے بھی سلیم، ماں باپ سے گھر آباد ہوتے ہیں، وہی بچوں کو سمیٹ کر رکھتے ہیں۔ تو جا، ہمیں بھول جا، اپنا گھر آباد رکھ سلیم۔ ہاں، اماں ابا ہوتے تو میں تمہیں ضرور لے جاتی، ان کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا۔ رشیدہ کلیجہ خشک تھا، آنکھوں میں خشک سالی، وہ رونا چاہتی تھی، مگر بڑی ہمت تھی اس میں۔ ہمارا کیا ہے، ہم جی رہے ہیں، جی لیں گے۔ وہ جانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ رشیدہ، میں بے اختیار ہو گیا۔ بچی چھلی کھاتے ہوئے واپس آ گئی۔ اماں، یہ کون ہے؟ یہ رشیدہ نے مجھ پر گہری نظر ڈالی۔ میں کیا تھا ان کی نظروں میں؟ میں کون تھا؟ میں تمہارا ماموں ہوں، میں کہنا چاہتا تھا۔ سکینہ، یہ بس ایسے ہی ہے، ہمیں دیکھ کر رک گیا تھا۔ ہم میں سے شاید کوئی اپنا نظر آیا ہے، نظر کا دھوکہ۔ رشیدہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ میں نے سر جھکا لیا۔ اس نے قدم آگے بڑھا دیے۔ یہ پیسے؟ میں نے جھجک کر جیب میں ہاتھ ڈالا۔ نہ سلیم، ہم بھکاری نہیں ہیں، رکھ لے بھائی، تیرے ہی کام آ جائیں گے۔ ایسے پیسوں کا چسکا لگ جائے نا تو بڑا دکھ دیتا ہے۔ ہم محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہیں۔ جا، چلا جا تو، بچوں کو پیار دینا۔ وہ چلی گئی اور میں اس کی بچی کے سر پر ہاتھ بھی نہ رکھ سکا۔ میں نے جھٹکے سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور جلدی سے باہر آیا۔ بچی کا ہاتھ پکڑے رشیدہ آگے جا رہی تھی۔ میں پیچھے بھاگنا چاہتا تھا، لیکن میرے سامنے بے حسی کی دیوار تن کے کھڑی ہو گئی۔ سلیم، اپنی امیر کبیر بیوی کو کیا جواب دو گے؟ کون ہے یہ؟ تم تو بھری دنیا میں اکیلے ہو، پھر یہ غریب لوگ، یہ غریب برادری۔ ایک اور جھوٹ۔ میرے قدم جکڑ گئے اور میں اپنوں کے پیچھے بھاگ نہ سکا۔ وہ اپنے جنہوں نے مجھے سمیٹا تھا، مجھ پر اپنا پیسہ بغیر کسی لالچ میں لگایا تھا، اور میں انہیں کچھ نہ دے سکا۔ خود پسند، خود پرست، کم ظرف سلیم کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا۔ میں اپنوں کے لیے ہمیشہ ترستا رہوں۔ میں نے تشنہ لبی سے سر جھکایا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ میں خدا کا بھی مجرم تھا اور خدا کے بندوں کا بھی۔